علم نجوم کی روشنی میں، اسٹرالوجی کی روشنی میں ڈاکٹر عمر فاروق صاحب سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے وقت کا بے حد شکریہ۔ سوال میرا یہ ہے کہ مجھے یاد ہے جب نگران حکومت آئی تھی تو اس وقت انتخابات کے حوالے سے بڑی خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا، اور ہر شخص کہہ رہا تھا کہ الیکشن نہیں ہونے، اور یہ جو نگران حکومت ہے یہ شاید 2 سال 3 سال چلے، انتخابات بالکل نہیں ہونے۔ تو آپ نے مختلف ویڈیوز میں میرے ساتھ پریڈکشنز کی تھی کہ انہیں ہر صورت انتخابات کروانے پڑیں گے اور اس میں عدلیہ کا کردار بڑا اہم ہوگا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک فیصلہ آیا اور 8 فروری کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انتخابات کروانے کی تاریخ دے دی گئی۔ اب ذرا یہاں ایک بار پھر سے الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ سوالات لوگوں نے شروع کر دی ہیں، اور اب خبر یہ بھی ہے کہ جی وہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے پھر رجوع کرے گا کہ جی ہمیں تھوڑا انتخابات آگے پیچھے کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو اس میں ایک تو عدلیہ کا کردار بتائیے گا، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو انتخابات کی تاریخ ہے 8 فروری، اس پہ الیکشن ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ آج بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ الیکشن ہوں گے؟ میرے خیال میں وسیم صاحب انتخاباتوں کو روک نہیں سکتا، کیونکہ ذائچے میں دلیل آ چکی ہے، ستارے وہاں اکٹھے ہو چکے ہیں۔ میں دوبارہ بیان کیے دیتا ہوں، جو علمی بات ہے وہ کرنی چاہیے۔ اندازاً جو ہمارا علم ہے چھوٹا موٹا، اس میں جو برج کوس میں جب عطارد، سورج، مریخ اور چاند یہاں اکٹھے ہوئے، اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان میں الیکشن اب آئیں گے، اور وہ آئے تھے 3 نومبر کو، اور ہماری پریڈکشن پوری ہو گئی تھی۔ اگلے دن ہی سپریم کورٹ نے بلا کہا جی آپ الیکشن کرائیں گے۔ اچھا، اب یہ جو لوگ کہتے ہیں اس سے آگے جائیں، ہو سکتا ہے تھوڑا آگے چلے جائیں، لیکن میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، جتنا میرا نالج چھوٹا موٹا اندازہ ہے، جب 1 جنوری کا سورج طلوع ہوگا اور یہ آگے جا کے مریخ کمیونیکیشن کرے گا تمام شہرگان کے ساتھ، جو انتہائی پازیٹیو ہوگی، اور ونڈرفل ترین بات یہ ہے کہ مریخ اپنے بادشاہت کے خانے میں بیٹھ کے عمران خان صاحب کے ستارے کو ناظر ہوگا۔ تو یہ جتنا آگے جائیں گے خان صاحب کی طاقت بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوگی، میرا ایک اندازہ ہے۔ باقی اصل تو اللہ کی ذات جانتی ہے، ہمارے تو چھوٹے موٹے اندازے ہیں جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے گزشتہ ویڈیو میں میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جی 8 فروری کا جو ذائچہ ہے اس دن کیا صورتحال ہوگی، کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑی ایک چیز ہے جو عمران خان کو بہت زیادہ فیور دے سکتی ہے، ان کے حق میں ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ 8 فروری کو انتخابات کے دن کس حد تک کس بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلتے ہیں۔ تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ جیسے جیسے وقت قریب آئے گا تو آپ نے کچھ ہنٹ تو دیے تھے، مگر اس کے بعد یہ سوالات ہونے لگے، آپ کو سننے والے بھی یہ سوالات پوچھنے لگے۔ تو بتائیے گا 8 فروری کا ذائچہ کیا دیکھ رہے ہیں، اس دن کی کیا صورتحال ہو سکتی؟ دیکھیے وسیم صاحب، ابھی تک میں نے 8 فروری کا ذائچہ بنایا نہیں ہے۔ جو ستاروں کو میں لے کے چل رہا ہوں، جن کے میں اثرات نوٹ کر رہا ہوں، ابھی تک میں 1 جنوری 2024 تک پہنچا ہوں۔ دراصل ہوتا یہ ہے، جب آپ اس علم کو سمجھتے ہیں تو آپ دن بھر میں ملکی لیول کا ایک ذائچہ بنائیں گے، اور اس کے آنے والے 2-3 دن اس کے ایفیکٹ دیکھیں گے، پھر اس کو اپنی میموری میں رکھیں گے، پھر تھوڑا واچ کریں گے، پھر آپ آگے چلیں گے۔ ٹھیک ہے، میرا تو طریقہ یہی ہے کم از کم۔ تو میں ابھی تک جو پہنچا ہوں 1 جنوری 2024 میں پہنچا ہوں۔ تو اب یہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ستارے کافی سارے خان صاحب کو سٹرونگ 21 دسمبر سے ان کا ذائچہ اور سٹرونگ ہو رہا ہے، پاکستان کا ذائچہ بھی سٹرونگ ہو رہا ہے۔ لہٰذا اب آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے ستارے کدھر جا رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ جیسے جیسے آگے جائیں گے اور ہم اندازے لگانے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ جیسے ابھی جو ہمارے ستارے ہیں وہ ایک لائن میں ایک دفعہ آ چکے ہیں، اب وہ دوبارہ پھر باقی ستاروں کے ساتھ پھر ایک لائن میں آئیں گے۔ لہٰذا جو تبدیلی کا سفر ہے وہ ابھی چلتا رہے گا۔ یہ تبدیلی کی باتیں ہیں، اور یہ ابھی تبدیلی آنی ہے اور یہ مکمل ہونی ہے، یہ غیر مکمل نہیں رہ سکتی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک آخری سوال عمران خان سے متعلق، پھر تھوڑا سا ویڈیو کے اگلے حصے میں 1-2 سوال آپ سے اور بھی کرنے ہیں۔ جو مختلف ویڈیوز میں بھی آپ سے پوچھتا رہا ہوں کہ عمران خان
کیا سوچ رہا ہے، وہ کتنے دنوں سے جیل میں بند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پارٹی کے ساتھ جتنا یہ نگران حکومتیں جو ہیں جس طرح کا برتاؤ رکھ رہی ہیں، تو ایک شخص کب تک یہ ساری چیزیں برداشت کرے گا؟ آخر تو وہ کسی دن ٹوٹ جائے گا۔ لیکن آپ نے ان ہر کی ذہنی حالت کا بتایا، تو جی جی سوال میں میں پورا کر عرض لوں ڈاکٹر صاحب۔ اس میں یہ تھا کہ جو صحافی اب ریسنٹلی ملنے گئے جب سائفر کی آخری سماعت تھی، تو انہوں نے بتایا کہ عمران خان اس سے زیادہ مضبوط، اس سے زیادہ کانفیڈنٹ ہمیں نظر آیا جب وہ 5 اگست کو گرفتار ہوا تھا۔ تو اس حوالے سے ذائچہ کیا بتاتا جی 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 میں عرض کرتا ہوں جب آپ خان صاحب کے ذائچے کو میں پڑھتا ہوں، اس میں جو سیارگان ہیں وہ ان کے ذائچے میں مشکلات میں آئے، اور جس کا ہم وقتاً فوقتاً بتاتے بھی رہے، تو اب وہ اس میں سے نکل کے بڑی حد تک ان کا ذائچہ سٹرونگ ہو گیا ہے۔ اصل میں جو ان کے مشکلات کا دور تھا وہ جب تھا کہ ستارے 12ویں خانے میں تھے۔ آخری ستارہ 23 نومبر کو جو ہے وہاں سے چینج ہو کے برج کوس میں آ گیا، عقرب سے گیا اور برج کوس میں آ گیا۔ اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے بہت ساری خبریں لوگ دینے لگ گئے، اور خاص طر لوگوں نے کہا جی اب جی چیئرمین پی ٹی آئی کا اینڈ ہو گیا ہے جی، اب وہ باہر چلے جائیں گے ملک سے، مطلب وہ بندہ کہاں ہے، اور یہ ان کو مطلب بیرون ملک سیٹل کیے بیٹھے۔ بات یہ ہے کہ خان صاحب کے ذائچے میں جو 23 نومبر سے اپنے جو دونوں ستارے مریخ اور سورج اپنا برج چینج کیا جنہوں نے وقتاً فوقتاً، وہ بہت سٹرونگ صورتحال لائے۔ وہ جو صحافیوں نے بات کی بڑی زبردست کی، انہوں نے کہا جی پہلے سے ہمیں زیادہ سٹرونگ ملے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذائچہ پیدائش میں مریخ نہیں تھا جہاں پہنچا، اور میں نے پریڈکشن کی تھی کہ اس وقت کے بعد خان صاحب ایک جو ہے بڑا جارحانہ انداز اختیار کریں گے، اور انہوں نے جارحانہ انداز اختیار کیا۔ انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی نئے بندے کو نامزد کر دیا، اور یہاں سب لگائے بیٹھے تھے کہ کس کو کریں گے، کیا کریں گے، کیسے کریں گے، کون کریں گے، اور انہوں نے ایک ہی باؤنسر مار کے بتا دیا کہ میں کیا کروں گا۔ تو وہ جو خان صاحب بات کرتے ہیں وہ بڑی زبردست ہے۔ وہ بنیادی طور پہ ایک ٹرین انسان ہے، وہ کسی حالات سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے نئے چیئرمین کی بات کی، کیونکہ جب سے یہ ایک واقعہ ہوا نئے چیئرمین منتخب ہوئے، میں آپ کے ساتھ ویڈیو نہیں کر پایا، اس حوالے سے لوگ بڑا کنسرن تھے۔ آپ عمران خان کے اس فیصلے کو کہ انہوں نے ایک وکیل کو، بیرسٹر گوہر کو پارٹی کا نیا چیئرمین بنایا ہے، کسی دوسرے بڑے نام کو نہیں بنایا، ایک عام کارکن جو تھا جو اس کے لیے ان کے کیسز لڑتا تھا، ایک پڑھا لکھا سلجھا ہوا ایک باصلاحیت نوجوان ہے وہ، عمران خان کے اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے تو عرض کیا، میں نے تو ان کی فیصلہ کرنے سے پہلے بتایا تھا کہ وہ جارحانہ انداز اختیار کریں گے جو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جیسے بالر کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کتنی فاسٹ بال پھینکنی ہے، تو مجھے ایک اندازہ تھا کیونکہ بائی برس ستارے یہی تھے، اور یہی ان کا سافٹ ویئر تھا، اور یہی انہوں نے کرنا تھا جو انہوں نے کیا۔ اور یہ تو سب حیران ہو گئے ہیں جب ان کا فیصلہ سامنے آیا۔ یہ یہاں پہ لوگ کہہ رہے تھے علیمہ خان کو بنائیں گے، فلاں کو کر دیں گے، فلاں متوقع ہے، ان کی مسز کا نام لے رہے تھے، اور بڑے سارے، لیکن کیسا ہوا؟ انہوں نے جو بات کی وہ انہوں نے اپنی صلاحیت کے مطابق کی، اور یہ ان کا بہت اچھا فیصلہ ہے۔ ہاں، ذائچے میں اگر ستارے 12ویں خانے میں خان صاحب کے ہوتے تو میں ڈیفینیٹلی ان کے اس فیصلے سے متفق نہ ہوتا، لیکن کیونکہ ذائچہ سٹرونگ ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا زبردست دلیرانہ اور قائدانہ فیصلہ ہے۔ اور میں یہ بات بتاتا چلوں کہ اب اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ سامنے آئیں گے، آپ دیکھیے گا بہت زیادہ ایفیکٹ سامنے آئیں گے، اور جو پازیٹیو ہوں گے انشاءاللہ۔